سامعین کرام، حضور محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری مدظ اللہ العلی کا بیان سماعت فرمائیں، جس میں غیر مقلدوں کا رد اور تقلید کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ پارٹ 1۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی العظیم الکبیر الاکبر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نوره الأنور، وعلى آله المصابيح الغرر، وأصحابه السرج الزهر، صلاة ينور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ نہایت احترام و عقیدت اور عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی کا بے حساب کرم ہے کہ ہمیں اس نے انسان بنایا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ اسی وجہ سے آدمیوں کی دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں لوگوں کی فلاح اور کامیابی کا راز اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا گیا ہے۔ رفیقان گرامی، ہم سب اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کے زمانے سے اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ مسلم شریف کے مقدمے میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہم لوگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ رسول پاک کے چچادار بھائی بھی ہیں اور آقا کائنات کے صحابی بھی، کہتے ہیں جب ہم لوگ حدیثوں کا نام سنتے تو ہمارے کان ادھر متوجہ ہو جاتے، لیکن جب سے لوگوں نے اونچے نیچے ہر راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیا، ہائی ہاتھ ہم لوگ بہت سوچ سمجھ کر کے حدیثیں سنتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے تو بات سنتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہیں ہے تو اس کی طرف سر نہیں دکھاتے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ایک صحابی کی بات مانیں یا بات کے کسی وہابی کی۔ رفیقان ملت، میں صاف سیدھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے
اور رسول اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اللہ پر ایمان ہونے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کائنات میں تصرف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے غنی بنائے، جس کو چاہے فقیر، جس کو چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے وہ رعایا بنا دے، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ رب قدیر وہ ہے جو تمام کمالات کا جامع اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ کمالات کی جامعیت کے اندر یہ سارے تصرفات و اختیارات، علمی کمالات، قوت بصر، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت وغیرہ سب کچھ داخل ہے۔ اور عیب سے پاک ہونے میں ہر چیز جو کہ عقلاً عیب مانی جاتی ہے اس سے اللہ پاک ہے، ایسا پاک کہ اس کی بارگاہ میں اس کا گزر محال ہے۔ اس لیے جیسے آدمی اپنے لیے چوری چماری کو عیب سمجھتا ہے اور جس طرح سے اپنے آپ کو جھوٹا کہنا اپنا عیب سمجھتا ہے کہ کوئی میرے اوپر جھوٹ یا الزام لگائے، اس سے زیادہ رب قدیر کو ہم پاک مانتے ہیں عیب۔ مگر یہ عقیدے کا کمال جیسے کہ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو بندے کی قوت بڑھ جائے گی اور اللہ کی گھٹ جائے گی، معاذ اللہ۔ اگر دلیل کا یہی انداز رہا تو بندہ چوری کرتا ہے، اگر اللہ کے لیے چوری ناممکن ہو جائے تو بندے کی قوت بڑھ جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین۔ سن لو کہ عیب ہے اور اس عیب کا گزر رب العالمین کی بارگاہ میں ہے۔ جو لوگ اسماعیل دہلوی کو اپنا مقتدا پیشوا مانتے ہیں، ذرا اپنا چہرہ ہمارے سامنے لا کر کے نمائش تو کرانا کہ جن کا خدا معاذ اللہ ایسا کہ جھوٹ بول سکے، یہ ایک عیب ہے، عیب۔ اور اسی طرح ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اللہ کے لیے ایک اور عیب تقویت الایمان میں لکھ ڈالا۔ کہتے ہیں یہ شان تو اللہ ہی کی ہے، جب چاہیں غیب کا علم حاصل کر لیں۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ تو آپ ہی کی قوت ہے کہ جب چاہیں آپ کسی کو دھکا دے دیں یا کسی گرے ہوئے کو اٹھا دیں، یہ اسی وقت تو کہا جائے گا جبکہ آپ نے نہ کسی کو دھکا دیا ہو اور نہ اٹھایا ہو۔ جب چاہیں آپ یہ کام کریں کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جب چاہے غیب کا علم حاصل کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ابھی غیب کا علم نہیں ہے، جب چاہیں گے معلوم کر لیں۔ ہم اللہ کے لیے تمام کمالات کی جامعیت مانتے ہیں کہ وہ ہر شے کا، ذرے ذرے کا، موجودات کا، مخلوقات کا، معلومات کا، محالات کا، سب کا علم رکھتا ہے۔ خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار نے کہ عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب کو وہ جانتا ہے اور ہر شہادت یعنی حاضر کو ہی جانتا ہے۔
اب ہمارے عقیدے اور ان کے عقیدے میں کچھ فرق ملا آپ کو؟ بس اللہ کی جلالت شان کا منافقانہ خطبہ پڑھنے والے آج اپنے چہرے کو کھول کے باہر بھی ذرا دیکھ لیں کہ کھول لگا لینے سے خوبصورت نہیں ہو جاتا، جب اصل چہرہ سامنے آئے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ رفیقان ملت، اللہ کی عظمت بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ کہ کوئی عظمت کسی کی بیان کرے تو دوسرے کو وہاں پر دلیل بھی کرتا جائے۔ مثال کے طور پر میں مولانا کی تعریف کرتے کرتے یہ کہوں کہ ان کے سامنے فلاں مولانا کی کیا حیثیت، کیا جانے وہ، تو یہ مولانا کی تعریف بھلے ہوا کرے مگر دوسرے مولانا کا عیب تو کھل رہا، دوسرے کی عیب جوئی تو ہو رہی۔ تو اب اگر کہے تقویت ایمان اس طرح ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، اس کا مطلب کیا؟ ارے اللہ کی عظمت بیان کرو مگر ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو چمار سے زیادہ ذلیل کہنے کیا مطلب؟ یعنی آپ چمار کو ذلیل بھی مانتے ہو اور پھر اس کو کچھ عزت بھی مانتے ہو مگر بڑی چھوٹی مخلوق کو وہ عزت بھی نہیں مانتے، جبھی تو زیادہ چمار سے زیادہ ذلیل کہتے ہو۔ بولنے کا انداز ذرا ان لوگوں سے کوئی سیکھے، جھاڑوں کا طور طریقہ انہی کو آتا ہے، ہم لوگ تو سیدھی سادی اپنی زبان جو اردو کی ہے وہی بولتے ہیں مگر ان لوگوں کو بولنے کا ایک عجیب ملکہ ہے کہ گالی دینے میں اور کسی کی ذلت کا پرچم بلند کرنے میں ان لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رفیقان ملت یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کے لیے کسی چیز کے تصرف کا اختیار ماننا، اگرچہ یہ سوچ کر کے اللہ نے یہ اختیار ان کو دیا ہے تو وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔ یہ ولیوں کا ہوا، اور میں اب آپ لوگوں کو کہوں اگر میں آپ کو یہ اختیار مانوں کہ 4 پیسہ آپ ان کو دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اگرچہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار، تو اب آپ ابو جہل کے برابر مشرک ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ بالکل جھوٹی بات کہی جائے؟ اللہ تعالی نے عام انسانوں کو بھی کچھ اختیار کیا، اٹھنے بیٹھنے کا اختیار، مسکرانے کا اختیار، رونے کا اختیار، داد و دہش کا اختیار، کھلانے پلانے کا اختیار، صاحب سلام کرنے کا اختیار، لوگوں کے دل جیتنے کا اختیار، اور نبی اور ولی کو یہ بھی اختیار نہیں۔ اب آپ سوچو یہ انبیاء کو گالی دینا ہے کہ نہیں؟ بس اسی چیز کا ہمارے اور اس برادری کے درمیان بہت بنیادی اختلاف ہے۔ اب آؤ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مقلد ہیں، مگر کس بات میں مقلد ہیں؟ مسائل ظنیہ، جانتے ہیں ظنی مسائل اور قطعی مسائل، دونوں کا فرق آپ سمجھیں۔ قطعی مسائل وہ ہیں کہ جو آفتاب کی طرح روشن، اللہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت آئے گی، تقدیر مقرر ہے، فرشتے اللہ کی ایک پاکیزہ مخلوق ہیں،
سمجھ گئے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ اس بارے میں کوئی مولوی تو کیا، کوئی عام آدمی بھی امام ابو حنیفہ کا مقلد نہیں. اس بات میں بھی ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے. فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر عصر عشاء میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت. اس میں بھی ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں. بالکل آفتاب کی طرح روشن بات ہے. لیکن اب معاملہ یہ آیا کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول پاک نے نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اتنے اونچے کیے کہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ. ایک حدیث میں ہے کہ ہاتھ اتنے اونچے کیے کہ کاندھے کے برابر آئے. اب دونوں طرح کی حدیث. اب یہاں پر یہ شبہہ ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے. سمجھ گیا؟ اس میں ہم ابو حنیفہ کے وہ فیصلہ کریں گے. ہمارے پاس نہ اتنا علم ہے، نہ اتنی گہرائی ہے، نہ اتنا تقویٰ ہے، نہ اتنی دیانت ہے، نہ ایسی ذہانت ہے، نہ ہمارے اوپر وہ فقاہت ہے جو ابو حنیفہ کے پاس تھی. اس لیے یہ طے کرنا ان کا حق. حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول پاک نے نماز میں رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع یدین کیا. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ نماز شروع کرنے کے وقت رسول پاک نے رفع یدین کیا، ثم لم یقف، اس کے بعد پھر رفع یدین نہیں. اب دونوں باتیں ہیں. ایک حدیث کو ترجیح دی امام شافعی نے اور ایک حدیث کی قوت کا خطبہ پڑھا امام ابو حنیفہ نے. تو جو شافعی کے مقلد وہ رفع یدین کرتے اور جو ابو حنیفہ کے مقلد وہ رفع یدین نہیں کرتے، اور جو بالکل غیر مقلد وہ دونوں کرتے. میں کیوں کہتا ہوں کہ دونوں کرتے ہیں؟ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں آئی. ایک طرح کا بیان قرآن میں آ رہا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک آئے گی. ایک طرح کا بیان آ رہا ہے کہ فرشتے ہماری مخلوق ہیں اور ہم نے ہمارے حکم کی اطاعت سے وہ کبھی بھی تھکتے نہیں. یہ اللہ نے بتایا ہے اور اس کے خلاف ایک دلیل بھی نہیں. مگر یہ اجتہادی مسائل اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس میں دلیلیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بھی باتیں ہیں اجتہادی مسائل سرے سے وہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا، کوئی اس کے بارے میں حدیث نہیں، آیت نہیں. اب ہم کریں کیا؟ یہ مجتہد اپنے اجتہاد سے بتائے گا. اب آپ مجھے بتاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ حج کرنے جاتے یا تو پیدل جاتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یا اونٹ پر جاتے، یا گھوڑے پر، یا خچر پر، یا کسی سمندری راستے سے آئے تو کشتی سے. یہی طریقہ تھا. ہوائی جہاز سے آتے تھے کبھی؟ تو جتنے حاجی اس زمانے میں ہوائی جہاز سے جاتے ہیں سب بدعت فی الحج کرتے ہیں، سب بدعتی ہیں، کیونکہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہوائی جہاز سے سفر کرنا جائز ہے. اب ایسا مسئلہ سامنے آیا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس موقع پر اب ہمیں
انہی دلیلوں میں غور کر کے مسئلے کو استنباط کرنا پڑتا ہے۔ اب ایسے مسائل میں جو لوگ اہل حدیث ہیں وہ کیا کریں گے؟ حدیث کے علاوہ تو کسی بات پر عمل نہیں کریں گے، وہ سیدھے سے کہہ دیں گے بھائی جب ہوائی جہاز کے بغیر جانے کی کوئی صورت نہیں تو اب حج فرض ہی نہیں۔ وہ تو یہی کہیں گے کیونکہ حج کے لیے ناجائز راستہ اختیار کرنا غلط ہے، بدعت کے طریقے پر مت جاؤ، ان کو یہی کہنا چاہیے۔ اور اگر واقعی وہ علم والے ہیں تو ایک حدیث مجھ کو سنا دیں، میں خط غلامی لکھ دوں گا کہ ہوائی جہاز سے حج کا سفر جائز ہے۔ ایک حدیث سنا دیں، خط غلامی لکھ دوں گا۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اب آؤ، ان لوگوں کو وسیلے سے بڑی چڑ ہے، حالانکہ سارا کام یہ لوگ وسیلے ہی سے کرتے ہیں، دنیا کا بھی اور اپنے دین کا بھی جو بے دینی ہے وہ بھی۔ اب بتاؤ کہ یہ اپنے ان کے عوام مسئلہ کیا اللہ سے ڈائریکٹ معلوم کرتے ہیں کہ رسول اللہ کسی وسیلے سے نہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی مولوی صاحب، کوئی کتاب بردار صاحب، تو اب یہ تو وسیلہ اختیار کریں، یہ صحیح ہے، مگر ہم اگر کسی معاملے میں وسیلہ اختیار کر لیں تو بدعتی ہی نہیں، مشرک بھی۔ اب آؤ، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وہ حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وسیلے کا مطلب عمل اختیار کرو، عمل، نیک عمل کو وسیلہ بناؤ۔ میں نے کہا یہ آپ نے نکالا یا اس آیت میں ہے، یا کوئی حدیث ہو تو وہی پیش کر دو کہ یہ وسیلے کا مطلب عمل صالح۔ چلو میں نے مانا کہ نیک عمل کی وسیلہ ہے، تو وہ خدا ہے یا غیر خدا؟ اگر خدا نہیں ہے تو غیر خدا کو وسیلہ بنانا جائز۔ پھر ہم بھی جن انبیاء کرام اور اولیاء امت کو وسیلہ بناتے ہیں تو کیا مطلب وسیلہ بنانے کا؟ وسیلہ بنانے کا ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک عمل ہوا۔ تو وہ عمل وسیلہ بنے اور یہ عمل نہ بنے، یہ خوب بات بنی۔ چلیے، میں 1966 میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ حضرت سیدی مولانا ضیاء الدین صاحب خلیفہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ روز آنا ان کی بارگاہ میں 1 یا 2 یا 3 مرتبہ حاضری کا شرف رہتا، تقریباً 25 روز یہی میرا مشغلہ رہا۔ تو میں نے اس بیچ میں ایک روز دریافت کیا، حضور یہ نجدیوں کی حکومت آپ کی موجودگی میں یہاں آئی تھی؟ کہاں؟ میں نے کہا آپ کو پریشان نہیں کیا کیا؟ یہاں سے بہت سے علماء کو شہید کر ڈالا، بہتوں کو جیل میں ڈالا اور سزائیں دی، اور مجھے بھی قاضی بلحیق
جو بڑکا قاضی تھا اس نے بلایا اور بلا کر کے کہا اے تقول فی الوسیلہ، وسیلے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا الوسیلہ تو حق، وسیلہ حق ہے. کیف تقول واللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے العمل الصالح، کہ اے ایمان والوں پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی نیک عمل کرو. تو میں نے کہا تب حضرت نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے سوچا کہ اگر میں کہوں کہ یہ تو مطلب تم اپنے دل سے کہہ رہے ہو تو بات لمبی ہو جائے، اس لیے میں نے کہا ایک بات بتاؤ قاضی صاحب، کہ کیا آپ یقین کے ساتھ بتا دیجئے کہ آپ کا عمل صالح مقبول ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نرجو امید ہے کہ نہیں، امید کی بات نہیں، یقین کی بات کرنا. امید میں بھی تو دونوں ہے، میں بھی میں نوٹ. تو اب آپ یقین سے بتائیے مقبول ہے کہ نہیں. تو گردن جھکائے بیٹھے رہے. کہنے لگے بھائی امید تو ہے یہی کہ قبول ہوگا. کہ نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں مقبول ہے کہ نہیں. کیا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقبول ہے؟ کہا کہ تو اب آپ نے اس چیز کو وسیلہ بنایا جس کے مقبول ہونے میں شک ہے، اور ہم نے اس کو وسیلہ بنایا کہ جو اس کے مقبول ہونے میں شک کرے تو کافر ہو جائے. بولیے آپ کا وسیلہ زیادہ مضبوط یا ہمارا؟ تو کہنے لگے، فرمانے لگے اس کے بعد مرحبا مرحبا جائیے، اتنا کہ جائیے. تو اب میں بھی ان کے سامنے یہی ایک انداز بیان رکھ کر پوچھتا رفیقان ملت، جب صحابہ کرام پر کوئی مصیبت آئی تو ضرور وہ اللہ سے دعا بھی کرتے، مگر کیا رسول اللہ سے کبھی فریاد کی کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عتیق کو ایک کام کے لیے میرے آقا نے بھیجا، وہ سیڑھی پر سے گر گئے اور پنڈلی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ٹوٹ گئی پنڈلی. رسول پاک سے عرض کیا رسول اللہ، جو کام سپرد تھا وہ تو انجام پا گیا، اللہ نے اس کو پورا کر دیا، مگر میری ہڈی بھی تو 2 ٹکڑے ہو گئے. فرمایا کا اپنا پاؤں آگے بڑھاؤ. میں نے پاؤں کو محنت کر کے آگے بڑھایا تو آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کے یوں پھیرا. فرماتے ہیں ہڈی جڑ گئی، درد ختم ہو گیا. یہ کیفیت سے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی اس میں چوٹ بھی لگے. دنیا میں علاج کا ایسا انوکھا طریقہ کہیں ہے؟ اب صحابی نے جب کہا کہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے، کہے ڈاکٹر صاحب کھانسی آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علاج کر دیجیے. یا یہ مطلب ہے کہ وہ کھانسی آتی ہے ذرا پیپر میں نکلوا دیجیے. یہ مقصود ہے کہ اس خبر کو نیوز پیپر میں نکلوا دیجیے. وہ کس لیے کہتا ہے کھانسی؟ کہ یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اس کو ٹھیک کر میرے آقا نے یہ نہ کہا جا اللہ سے دعا کر، اللہ سے دعا کر، اللہ دے گا. خود میرے آقا نے یہ ان کی ہڈی آنند پانند جوڑ کر یہ بتا دیا کہ بخدا خدا کا یہ ہے در نہیں کوئی اور خبر فقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں.
اب ایسا ایک واقعہ نہیں، کتنے واقعات حضرت ابو قتادہ انصاری کی آنکھ نہیں، قتادہ ابن نعمان کی آنکھ جنگ احد میں ایسا بھالا لگا کہ یہ کٹ گئی، سپوٹے کٹ گئے اور آنکھ باہر لٹک آئی۔ لوگوں نے کہا جلدی آپریشن کر کے آنکھ نکالو، دبا دو۔ انہوں نے کہا خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے رسول پاک کی خدمت میں لے چلو۔ کتنے بڑے شرک کے علم بردار نظر آتے ہیں، ہم انہی صحابہ کے طریقے پر چاہے تو مشرک کہو چاہے جو سمجھ میں آئے، انہوں نے کہا مجھے رسول پاک کے یہاں لے گئے۔ فرمایا کیوں نہیں اپنی آنکھ کٹوا کے دوا بھروا لیتے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں جوان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں کانا کہا جاؤں، کرم فرما دیں سرکار۔ تو میرے آقا نے ہتھیلی پر لعاب دہن لگا کر آنکھ کے ڈیلا ہتھیلی پہ رکھا، پھر لعاب دہن اندر بھر دیا اور آنکھ اندر دھکیل، اور فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی، نہ درد نہ تکلیف، بلکہ جو دیکھتا وہ کہتا اے قتادہ تمہاری اس آنکھ سے زیادہ یہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ فرشتوں نے دکھائی اور یہ محبوب رب العالمین نے لگائی۔ ایک دو مثال نہیں، بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ بہت حدیثیں سنتا ہوں آپ سے بھول جاتا ہوں، تو فرمایا اپنی چادر پھیلا دو۔ میرے آقا نے، انہوں نے چادر پھیلائی، آقا نے دونوں ہاتھ ملائے، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، دیکھنے میں کچھ نہیں، اور دونوں ہاتھ اگیل دیے چادر میں، فرمایا ضمہ الی صدرک یا ابا ہریرہ، چادر اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ فرماتے میں نے ایسا کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ وما نسیت بعد شیئا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ایک بات بھی، ایک لفظ بھی رسول پاک کا سنا ہوا بھولا نہیں ہوں، سب یاد آ گیا، اور اس کے بعد جتنا سنا سب یاد، لفظ بلفظ یاد، انداز بیان یاد، موقع فرمان یاد، سب یاد۔ اب ذرا دیکھو، مدد بھی مانگنے والا مانگ رہا ہے اور مدد کرنے والا مدد بھی کر رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ رسول پاک کیا اس طرح سے لوگوں کی مدد کر کر کے ان کی ہمت افزائی نہیں کر رہے ہیں کہ مانگا کرو مانگا کرو؟ یہ در اسی لیے ہے، اللہ نے مجھے صرف دین پھیلانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے لوگوں کا کام بنانے کے لیے بھیجا۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میں نے چند حدیثیں سنائی، ان میں سے ایک کا حوالہ بخاری سے دیا اور کے حوالے میں نے ابھی محفوظ رکھے ہیں، کوئی باگر بندہ ہوگا آ کے بیان کرے تو میں بھی اب ان جگہوں کو کتاب سے دکھا۔ اب آئی وقت کا میں اس لیے سمیٹ کے بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت سے ابھی موضوعات بچے ہیں۔ اب ان لوگوں کو سب سے بڑی چڑ اس بات کی ہے کہ ہم لوگ غیر مقلد ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ بالکل ایسی ہی مثال کہ لوگوں نے کبڑے سے پوچھا، اے کبڑے
کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تیری چیز سیدھی کر دے؟ نہیں، یہ پسند نہیں کرتا میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کبڑی بنا دی جائے تاکہ میرے اوپر کوئی ہنسنے والا نہ رہے۔ ہاں، تو اس لیے یہ کبڑا چاہتا ہے کہ یہ سب کبڑے بن جائیں، سب کبڑے ہو جائیں۔ اب آؤ میں بتاؤں کہ تقلید کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ تقلید کیوں کرتے ہو؟ کیا صحابہ کرام میں تقلید کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سیدنا عمر فاروق، مولا علی، عبداللہ ابن مسعود، سعد ابن ابی وقاص، عمار ابن یاسر، عبداللہ ابن عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے مقلد نہیں تھے لوگ؟ صحابہ کرام میں بٹے ہوئے تھے لوگ، کچھ ابن مسعود کے مکتب میں، کچھ زید ابن ثابت کے مکتب میں۔ اس لیے ہم نے تقلید کی تو کیا برا کیا؟ اب آؤ میں ایک آتا ہوں اس کا جواب، چاہے اس حدیث کو موضوع قرار کر دے کر اور چاہے اس حدیث کو تسلیم کر، دونوں طرح سے میرا چلے گا۔ کہہ دو کہ من گھڑت حدیث ہے، مگر من گھڑت ثابت کرنے کے لیے ضیاء المصطفیٰ کے سامنے دل گردہ لے کے آنا ہو، اور اگر اس کا مطلب میں نے غلط سمجھا تو وہی تم صحیح کرو۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جس کام کو عبداللہ ابن مسعود پسند کرے۔ کیا بات؟ کیا رسول پاک یہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی تقلید کرو؟ میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جس کو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔ اب دوسری حدیث یہ لیجیے، مستدرک نے حاکم میں، وہ حاکم نے مستدرک میں اور کہا صحیح علی شرط الشیخین، اور تلخیص میں اسی جگہ امام ذہبی نے کہا صحیح الاسناد۔ یہ میں نے امام ذہبی کا حوالہ کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ آپ کہیں پٹ سے یہ نہ کہہ دو کہ لا یعتمد علی تصحیح الحاکم ولا علی تضعیف ابن الجوزی۔ اس لیے میں نے یہاں پر امام ذہبی کا نام بھی پیش کر دیا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ لوگوں نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو اور اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے حدیث کا حوالہ دے دیا ہے۔ ہاں اب سنیے تو حضرت حذیفہ کیا جواب دیتے ہیں؟ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد
ان ابن ام عبد لمن اقربهم الى اللہ وسیلہ. پاک سیرت صحابہ کو یقین سے یہ معلوم تھا کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کی بارگاہ کے قریب ترین وسیلوں میں سے ایک ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلے بہت سے ہیں اور قریب ترین وسیلے بھی ہیں، اور ان میں سے ایک قریب ترین وسیلہ عبداللہ ابن مسعود ہے. وسیلہ اس میں عبداللہ ابن مسعود کو بتایا. یہ کس وقت کی نماز کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے؟ کس مہینے کے روزے کا نام ہے؟ یا کس قسم کے عمرے کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود؟ کس چیز کا نام ہے؟ کسی شخصیت کا تو نام ہے، رسول پاک کے صحابی کا نام ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ شخصیتوں کو بھی وسیلہ بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کی بارگاہ کا قریب ترین وسیلہ ہیں. ان کا دامن پکڑ لو، ان کی تقلید کر لو، پہنچ جاؤ. وسیلہ بھی ثابت ہوا، تقلید بھی ثابت ہوا. اب آئیے، یہ لوگ کہتے ہیں تقلید تو من گھڑت چیز ہے. ارے بزرگ لوگوں کا لباس اور قبہ جبہ لگا لینے سے آدمی بزرگ تھوڑی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بے شک بہروپ یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے کرتے اسی قسم کے ہیں، مگر اور داڑھی بھی کچھ ویسی ہی چھان رکھتی. ہاں، ایک بات مجھے کہنی ہے کہ ہم صرف لبادہ نہیں لیتے، ان بزرگوں کو مانتے بھی ہیں. اور ماننے کا مطلب یہ کہ ان کو خدا کی بارگاہ کے احکام، رسول پاک کی بارگاہ کے احکام پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. اور یہ لوگ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے. ایک ساتھ ہمارا ضلع ہے مئو، اتر پردیش. ایک صاحب آئے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا مسافر. ایک ہاتھ. میں نے کہا ایک ہاتھ کیوں بھائی، دوسرے میں کوئی زخم ہے کیا؟ نہیں، ایک سے سنت ہے. میں نے کہا اچھا، یعنی مسافر میں بھی توحید اپنی ظاہر کرتے ہو. اچھا چلو. میں نے کہا کہ کس حد سے سنت ہے؟ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا. حدیث آپ کے بیچ میں سنائی. اب چلو تم تو ہو کس پارٹی کے اہل حدیث، تب تو لاکھوں حدیثیں آپ کو یاد ہوں. نہیں تو میں نے کہا 1000 10,000 5,000 کا نہیں. میں نے کہا سینکڑے کے حساب سے یہ نہیں. اچھا کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. میں نے کہا کہاں سے اہل حدیث ہو گئے؟ اہل حدیث کا تو مطلب کہ حدیثوں کا حافظ. ایک ساتھ کہنے لگے میں حافظ قرآن. میں نے کہا کون کون سی سورہ یاد ہے؟ سورہ نون والقلم یاد ہے؟
اور سورہ معارج یاد ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا سورہ بقرہ؟ نہیں۔ میں نے کہا بانر کہاں سے تو حافظی ہو گیا ہے؟ تجھے یاد ہی نہیں اور حافظی ہو گئے۔ تو ایک حدیث یاد نہیں کیسے اہل حدیث ہو؟ اس لیے تم مت کہا کرو کہ نہیں ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں اس لیے اپنے کو اہل حدیث کرتے ہیں۔ میں نے کہا خوب، تو مجھے ایک حدیث سنا دو جس پر تم عمل کرتے ہو، رکوع میں کیا پڑھتے ہو اور کس حدیث سے؟ کہ وہ تو ہم کو نہیں معلوم ہے، وہ حدیث ہم کو نہیں معلوم ہے۔ میں نے کہا تب پھر کیسے پڑھتے ہو؟ حدیث پر عمل کیسے کرتے ہو تم؟ ہمارے مولانا بتاتے تھے کہ حدیث میں ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا مولانا ابو حنیفہ وید اور مہا بھارت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ مہا بھارت میں ایسے ہی، اس لیے عمل کرو۔ وہ کہاں سے بتاتے ہیں؟ ہم کو وہ قرآن اور حدیث سے بتاویں تو ہم اہل حدیث نہ ہوئیں، اور ہم کو ہزاروں حدیثیں حد پر یاد ہیں، اہل حدیث نہ کہلائیں۔ اور تم بغیر یاد کیے اور بغیر حوالہ جانے حدیثیں کرو تو حدیثوں پر عمل نہیں، ملا کے کہے پر عمل کرو تو تم اہل حدیث ہو جاؤ۔ یہ بات انصاف کی نہیں۔ میں نے کہا یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ بات کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین مت کرو، اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کائنات نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، ثم لم یعد، اس کے بعد پھر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اسی طرح ابن مسعود نماز پڑھتے تھے، اور ابن مسعود وہ ہیں کہ صحابہ میں ناسخ اور منسوخ جاننے میں پیشرو مانے جاتے ہیں۔ ابن مسعود تو وہ ہیں کہ رسول پاک جن کو کہیں کہ یہ جس کو پسند کریں میں بھی پسند کرتا ہوں۔ ابن مسعود وہ ہیں جو صف اول میں کھڑے ہوتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر، ابو حمید ساعدی وغیرہ یہ صف دوم اور سوم میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو بتاؤ صف اول والا زیادہ جانتا ہے کہ کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے کہ صف دوم اور سوم والا کون جانتا ہے؟ اول والا۔ کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا لِيَلِيَنَّنِي أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَالنُّهَىٰ، مجھ سے قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو تم میں زیادہ ہوشیار اور پختہ عقل رکھتے ہیں۔ ابن مسعود پختہ عقل والوں میں شمار ہوتے تھے۔ جیسے چنچل گھوڑوں کی دمیں لہراتی ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پرسکون رہو۔ بس صرف اسکنوا فی الصلاۃ سے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا اور باقی وقت نہ اٹھانا، اور رکوع اور سجدوں میں بھی اٹھانا، جاتے رکوع میں جاتے اور اٹھ کے اٹھانا، بولو ان میں پرسکون نماز کون جاتا ہے؟ جس میں رفع یدین نہ ہو وہ پرسکون ہے، یا بار بار ہاتھ جھاڑا جائے وہ پرسکون؟ اسکنوا فی الصلاۃ میرے آقا نے فرمایا، بس اس عبارت سے میرا استدلال ہے۔ ہاں اس لیے یہ لوگ حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کے ملا لوگ بھی مقلد ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ مئو والے سے کہا کہ سن تو بھی مقلد میں بھی مقلد، مگر تھوڑا سا فرق، بہت بڑا فرق ہے۔ کہ کیسے مقلد میں نے کہا دیکھ تمہارے ملا جی کہتے ہیں کہ حدیث میں اور قرآن میں ایسا ہی ہے اس لیے ایسے کرو، تو ان کے کہے پہ تم نے عمل کیا،
امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے کہا قرآن و حدیث میں ایسے ہی ہے، ہم نے بھی اسی پر عمل کیا، ہم مقلد کہلائے ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب سے، اور تم مقلد کہلائے اپنے ملا جی کے۔ فرق اتنا ہے، بڑا زبردست فرق، کہ تم ٹھٹوا ملا کے مقلد، 420 سٹنگ باز کے مقلد، لالچی ہتھ پھروا کے مقلد، اور ہم اس کے مقلد جس کے علم کی ٹکر کا اس کے زمانے میں کوئی نہ تھا اور اب تک کوئی نہ ہوا، جس کے تقویٰ کی مثال اس زمانے میں بھی نہ تھی، اب بھی نہیں، جس کی ذہانت بے مثال، جس کی دیانت بے مثال، جس کا تقویٰ بے مثال، جس کا علم بے مثال، اور ان کے بارے میں حضرت سیدنا امام باقر کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ یہ اپنی رائے پر فتویٰ کیا کرتے ہیں، تو حضرت امام اعظم حج کے لیے گئے تھے، مقام ابراہیم پر امام باقر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے مصافحہ کر کے دستبوسی کی، تو فرماتے ہیں سیدنا امام باقر کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں کوفے سے آیا۔ کیا نام ہے؟ کہا ابو حنیفہ نام ہے۔ کہا کہ وہی ابو حنیفہ جو رسول پاک کی حدیثوں کے مقابلے میں اپنی رائے پر فتویٰ دیتا ہے؟ کہا کہ حضور وہی ہوں، مگر یہ خبر آپ کو میرے بارے میں صحیح نہ پہنچی۔ کہ نہیں پہنچی، صحیح نہ پہنچی؟ ہاں، آپ ہی یہ مجھے بتائیں کہ عورت زیادہ کمزور ہے کہ مرد؟ کہاں عورت زیادہ کمزور ہے؟ تو فرماتے ہیں تو اس اعتبار سے رائے کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت کو وراثت زیادہ ملے اور بیٹوا کو کم ملے، بٹیا کو زیادہ ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، یہ تو محنت سے کما کے کام چلا لے گا۔ مگر میں قرآن کی آیت پر فتویٰ دیتا ہوں اور اس عقلی رائے کو ٹھوکر مارتا ہوں، اور یہ بھی بتائیں کہ نماز اللہ کے ہاں زیادہ اہم ہے کہ روزہ؟ تو فرمایا کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ سب رائے اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حیض کے زمانے میں عورتوں کی جو نماز چھوٹے وہ قضا پڑھے، اور جو روزہ چھوٹے اس کی قضا نہ کرے، کیونکہ نماز اہم ہے، قضا کرے۔ مگر میں فتویٰ یہی دیتا ہوں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ نماز کی قضا نہ کرے، روزے کی قضا کرے۔ آپ یہ فرمائیں کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی کا پیشاب زیادہ ناپاک ہے، تو میں عقل کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی جب جب پیشاب کرے غسل کرے، اور منی نکل جائے تو وضو کر لے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ مگر میں فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ پیشاب پر وضو فرض ہے اور منی پر غسل فرض ہے۔ تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر امام ابو حنیفہ کی پیشانی چوم لی، کہا دعائیں دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے جیسے لوگ امت میں موجود ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو امام کے زمانے میں جب مخالفت ہوتی تھی تو آج کل کے بہروپیہ لوگ اگر کرتے ہوں تو کیا بہت بڑی بات۔ اب آئیے بہروپیوں سے ایک حدیث بخاری سے پڑھ کر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دیں۔
बुखारी शरीफ बाबो ग़ज़वत बनी क़ुरैज़ा सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, तुम लोग तेजी से जाओ, बनु क़ुरैज़ा यहूदियों के महल्ले में पहुंचो। वला युसल्लियन्ना अहदुकुमुल अस्र इल्ला फी बनी क़ुरैज़ा, तुम में से कोई भी अस्र की नमाज न पढ़े मगर बनु क़ुरैज़ा के महल्ले में पहुंचकर। साफ दरी है बात। नमाज कहां पढ़ेगा आप? रसूल पाक का हुक्म है। रसूल पाक अगर अपनी जुबान से फरमाएं और जो सुने उसके लिए ये हुक्म सुनना दलील क़तई है। कोई शुबहा नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया। जिस तरह से नबी पाक से कुरान का सुनना कुरान होने की दलील क़तई, हदीस का सुनना रसूल पाक से ये उस सहाबी के हक में दलील क़तई। मेरे आका ने फरमाया, तुम में से कोई अस्र की नमाज हरगिज़ न पढ़े। ला युसल्लियन्ना, नूने तशदीद के साथ, नूने मुशद्दद जो आता है ताकीद के लिए, हरगिज़ नमाज न पढ़े तुम में का कोई। ये न कहा अक्सर या बात या आधे, कोई न पढ़े इल्ला फी बनी क़ुरैज़ा, मगर कहां? बनु क़ुरैज़ा पहुंच गए। अब इसलिए असर का वक्त आए या जाए रसूल के हुक्म पर अमल करना पड़ता, मगर आओ